بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. الدرس التاسع تعریف الشرک الاکبر وبعض الصور المعاصرہ. نواں درس شرک اکبر کی تعریف اور دور حاضر میں اس کی بعض صورتیں. دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کی عبادت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ایک نہیں ہزاروں ہیں، اور ان عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار موقع پر ہمیں ارشاد فرمایا، حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. لہذا شرک اکبر کہتے ہیں وہ بڑا سے بڑا گھناؤنا گناہ جس کو کرنے کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن شرک کو سب سے بڑا ظلم اور جرم قرار دیا ہے، سب سے بڑی حماقت قرار دیا ہے میرے بھائی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کا واقعہ بیان فرمایا قرآن کریم میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. لہٰذا شرک سے ہمیں بچنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا شرک کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے اپنی مرادی مانگے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تمہاری مرادیں بھی پوری وہی کرتا ہے. لہٰذا پیدا کرنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پانی برسانے والا اللہ، ہوا چلانے والا اللہ، زمین اللہ رب العالمین کی، آسمان رب العزت کی، اور انسان شرک کرتا ہے غیروں کو اللہ کی عبادت میں، اپنی حاجتیں مانگتا ہے غیروں سے، اپنی مرادیں مانگتا ہے غیروں سے. اس طرح وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ گھاٹے میں جاتا ہے، وہ خسارے میں جاتا ہے، اور وہ برا ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اس پر حرام ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جائے گا. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسے مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا ہے. میرے بھائی، تو شرک کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم جانیں کہ وہ ہے کیا. جب تک انسان عبادت کی تعریف نہیں جانے گا، شرک کو نہیں جان پائے گا. لہٰذا ایک انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اور شام کو ایک قبر پر جاتا ہے اور قبر والے سے کہتا ہے کہ اے بابا، میں بے اولاد ہوں، میں لاولد ہوں، مجھ کو اولاد اور بیٹا عطا کیجئے. یہ شرک کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے. اولاد دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، تجارت میں ترقی دینے والا اللہ، وہ غیر اللہ سے مانگ کر کے اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے. یہ شرک اکبر ہے میرے بھائی. اور شرک اصغر کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. جب اکبر کو ہم بیان کریں، شرک اصغر یہ ہے کہ چھوٹا شرک جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، جیسے ریاکاری اور دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے. اس عمل کو کرنے سے انسان گھاٹے میں ضرور جاتا ہے، شرک ضرور کرتا ہے، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے. چھوٹا شرک اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے، لیکن بڑا شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو معاف نہیں کرے گا، نہیں کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کے گناہ کو چاہے گا معاف نہیں کرے گا. میرے بھائی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شرک سے منع فرمایا ہے. پر اس زمانے کے مسلمان یہ نہیں جانتے، وہ بھولے بھالے لوگ، کہ شرک کیا ہے، شرک کیا بلا ہے. میرے بھائی، عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ذلت و رسوائی کا اظہار کریں، محبت اور تعظیم کے ساتھ. یہ عبادت کی تعریف کی گئی ہے. لہٰذا ہر وہ ادا جو انسان سے صادر ہو اور اس میں ذلت ہو جو کسی انسان کے لیے جائز نہ ہو، جو اس میں رسوائی ہو وہ کسی انسان کے لیے جائز نہ ہو، وہ غیر اللہ کے لیے کرے. جیسے انسان جب کوئی لاولد بیٹا مانگتا ہے،
غیر اللہ سے، کسی پیر اور فقیر سے، کسی بزرگ سے، کسی نبی سے، کسی قریبی فرشتے سے، تو وہ اللہ کی شان میں شرک کرتا ہے۔ وہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، مانگنا اللہ سے چاہیے، تو غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ آج اس روئے زمین پر بسنے والے کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں رات اور دن، لیکن ان کو شعور اور احساس تک نہیں ہوتا، اسی لیے کہ وہ عبادت کی قسموں کو نہیں جانتے، اسی لیے وہ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر آپ کو شرک کی حقیقت کا پتہ لگانا ہو تو آپ عبادت کی حقیقت کا پہلے پتہ لگائیے، عبادت کی حقیقت کو جانیے، پھر جا کر کے آپ کو شرک کا پتہ چلے گا۔ لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر وہ ادا جس میں ذلت اور رسوائی ہو، جیسے سجدہ، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے خاص ہے، اور جی غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ لوگ غیر اللہ کے مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ آخر ان کو کیا دلچسپی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مزاروں پہ اسی لیے جاتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے دعا کریں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو مزار پر چادر چڑھاتے ہیں، مزار پہ مٹھائی چڑھاتے ہیں، مزار پہ بکرا چڑھاتے ہیں، بریانی تقسیم کرتے ہیں، وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے اپنی دعا اور اپنے مقصود مانتے ہیں، لہٰذا وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ وقت کے زمانے کی مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے امانت کے ساتھ ادا کیا کہ یہ وہ صورتیں اور شکلیں ہیں جو مسلمان کرتے ہیں اور عبادت کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جی ہم مسلمان بھی ہیں، اور جی وہ نبی اور رسولوں سے اپنی مدد بھی مانگتے ہیں، اور حضرت حسین کے بارے میں کہتے ہیں المدد یا حسین، اے حسین رضی اللہ عنہ ہماری مدد فرمائیے، المدد یا علی، اے علی رضی اللہ عنہ ہماری مدد فرمائیے، المدد یا عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرمائیے۔ یہ سب شرک کی وہ شکلیں ہیں جو حقیقت میں گھناؤنی ہیں اور دیکھنے میں یہ چکنی اور صاف ستھری معلوم ہوتی ہیں، حقیقت میں یہ شرک کرتے ہیں لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی ایسے شخص سے مدد مانگتے ہیں اور مصیبت کی گھڑی میں پناہ مانگتے ہیں جس کام کو کرنے پر اللہ کے علاوہ انسان قادر نہیں ہو۔ مثلا کسی کی کشتی سمندر میں ڈوب رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے فلان ہماری کشتی کو تو بچا لے، نبیوں کا نام لیتا ہے، ولیوں کا نام لیتا ہے، بزرگوں کا نام لیتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا اور مولا اور دستگیر، یہ غیر اللہ کے لوگوں کو منصب مقام دیتا ہے، اور فلاں فلاں بزرگ کا الگ الگ نام رکھا ہوا ہے۔ یہ وقت کے شرک کی مثالیں ہیں میرے بھائی، لہٰذا ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیروں کو نہ پکارو، یہ نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور یہ عمل آپ نے کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے اپنے من گھڑت دیوتا اور خدا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے بھائی ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اور بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہمیں شرک سے منع فرمایا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ شرک صرف مندروں میں جا کر کے، بت قدا اور بت خانے میں جا کر کے، گرجا گھر میں جا کر کے اور گرودوارے میں جا کر کے ان دیوتاؤں کی عبادت کرنا صرف شرک نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان جو ٹوپی پہنے ہوئے اور داڑھی رکھے ہوئے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، پیشانی پر ان کے سجدے کا نشان ہے، اور مسجد سے نکلتے ہیں اور مزاروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور مزار والوں کو خدا کا مقام دیتے ہیں، اور بسا اوقات ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور اپنی ان سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں مسلمان، اقامے پہ نام مسلمان، آئی ڈی اور وہ شناختی کارڈ میں ان کا نام مسلمان، پاسپورٹ میں نام مسلمان، لیکن حقیقت میں وہ دن اور رات صبح اور شام شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ المدد یا حسین، المدد یا علی، المدد یا فلان، اے فلان مدد کیجئے، اے فلان میری کشتی کو ڈبائیے اور نکالیے بھنور سے، اے فلان ہمیں صحت و عافیت عطا کیجئے۔ میرے بھائی یہ شرک کی مثالیں ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حقیقت میں عبادت کی تعریف کو معلوم کریں، پھر شرک کی تعریف خود بخود نکل کر سامنے آ جائے گی۔ جب تک عبادت کی تعریف معلوم نہیں کریں گے، شرک کی تعریف کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک جیسی بلا اور آفت سے بچائے رکھے اور تمام مسلمانوں کو توحید جیسی نعمتوں سے آباد کر دے۔ اب یہی ہماری آخری بات تھی آپ لوگوں کے سامنے۔ قد انتہا الدرس التاسع، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔